قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس لیے نکلے تھے کہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ فرعون نے اپنے کارندے لگائے تھے کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور مصر سے نکل کر مدین تشریف لے آئے۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عمل کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں لوگ پانی بھر رہے تھے چشمے سے، جیسے لوگ آتے ہیں پانی بھر کے لے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں گاؤں دیہات میں، اس طرح لوگ آ رہے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے، اپنے برتن بھی بھر کے لے جا رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو ایک کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں پلا رہی، نہ بھر رہی ہیں نہ اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ رش ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم چونکہ عورتیں ہیں تو ہم تو مردوں کے جمع غفیر کے اندر نہیں گھس سکتی، تو ہم انتظار کر رہی ہیں کہ یہ مرد جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے، اپنے برتن بھر لیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی ہم اس لیے باہر نکلی ہیں پانی بھرنے کے لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ پانی بھر نہیں سکتے، اس لیے ہم آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا میں آپ کو برتن بھر کے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی بھی پلایا، ان کو جو برتن بھر کے دینے تھے وہ بھی بھر کے دے دیے۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور پھر آپ ایک سائے کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ آپ نے جو بہتری جو خیر نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، دیکھیں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں بس قصے ذکر کر دیے جائیں، کہانیاں ذکر کر دی جائیں، سٹوریز بیان کر دی جائیں، ایک کی سٹوری دوسرے کی سٹوری۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے نصیحت کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ تو قرآن میں اگر کوئی واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے نا تو اس سے بھی مقصد کوئی سبق دینا ہوتا ہے، کوئی پیغام کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ذکر کرنے کا مقصد مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی ہے، یہ بات ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقے کی مدد کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ انبیاء کی صفات ہیں۔ معاشرے میں کوئی بھی طبقہ، چاہے وہ عورتوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ یتیموں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بیوہ خواتین ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں جن کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی بھی ایسا طبقہ جس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کی بیٹیاں ہیں اس کا بیٹا نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ اکیلا بھائی ہے اس کے اور کوئی بھائی نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ یتیم ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کی تنخواہ کم ہے، کسی بھی وجہ سے اگر کسی طبقے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کم ویلیو دی جاتی ہے، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ انبیاء کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم نے اگر یہ واقعہ ذکر کیا ہے
اور اس کو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس صفت کو اپنانا چاہیے، یہ خوبی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔